ہمارے آج کے مہمان بھٹو کے آخری 323 دن کے مصنف اور راولپنڈی جیل کے انچارج کرنل رفیع الدین، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ کرنل صاحب آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بھٹو صاحب کو جب لاہور سے راولپنڈی منتقل کیا جانا تھا تو سب مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ممتاز ملک نے آپ کو کس کوڈ ورڈز کے ذریعے ہدایت کی تھی؟ مجھے انہوں نے صوفہ سیٹ کوڈ ورڈ تھا، اور اس سے پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ وہاں بھی آ سکتے ہیں، وہاں بھی لایا جا سکتا ہے، اس طرح سے بھی لایا جا سکتا ہے، لیکن کوڈ ورڈ کا جب استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پنڈی ہیلی کاپٹر سے لایا جا رہا ہے۔ جب دھمیال ایئر بیس پر بھٹو صاحب آ گئے، اب بھٹو صاحب کو وہاں سے جیل لے جانا پڑا، تو بھٹو صاحب نے اس موقع پر یہ کہا آپ سے، ایسا سلوک تو جرمنوں نے یہودیوں کے ساتھ بھی نہیں کیا تھا۔ انہوں نے جو پولیس کا انچارج تھا اس سے کہا تھا کہ ایسا سلوک تو جرمنوں نے یہودیوں کے ساتھ، کیونکہ وہ سیکنڈ ورلڈ وار کا ریفرنس دے رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا تھا۔ ایسی کون سی وجوہات تھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو یہ لفظ استعمال کرنے پڑے؟ بھٹو صاحب چونکہ ملک کے صدر بھی، فارن منسٹر بھی اور وزیر اعظم بھی رہ چکے تھے، تو اس لحاظ سے وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ انہیں ایک پولیس کی بڑی گاڑی میں جو قیدیوں کو لے کے جایا کرتی ہے ایک جیل سے دوسری جیل یا کورٹس میں، اس میں ان کو بٹھا کے لے جایا جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب طریقہ تھا؟ میں نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ اس وقت جو مارشل لا اتھارٹیز تھی ان سے جو حکم اور پولیس کے درمیان میں جو فیصلہ کیا جاتا تھا اس کے مطابق ہوا تھا۔ کرنل صاحب یہ کس سطح پہ فیصلے کیے جا رہے تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو کی جو اس شہر میں آمد تھی بطور ایک سزا یافتہ مجرم کے، اس کے انتظام کو کون دیکھ رہا تھا؟ اس کے انتظام کو مجھے یہ تو ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ کون ایگزیکٹلی اس چیز کو دیکھ رہا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ اس وقت کے جنرل ضیاء صاحب اور جو بھی باقی مارشل لا اتھارٹیز تھیں، ایس ایم ایل اے، ان کے تھرو ان کا فیصلہ جو ہے تو آخر میں۔ اس وقت کون ایس ایم ایل اے تھے یہاں پہ؟ اس وقت ایس ایم ایل اے سب مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو تھے تو وہ تو بریگیڈیئر ممتاز صاحب تھے ملک، لیکن کور کمانڈر اس کا بہت زیادہ اس میں ہاتھ تھا۔ کور کمانڈر کون تھے اس وقت یہاں پہ؟ اس وقت کور کمانڈر شاہ رفیع عالم جنرل شاہ رفیع عالم یہاں پہ کور کمانڈر تھے، اور سب مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے ممتاز ملک صاحب، اور کرنل رفیع کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کو لک آفٹر کرے گا جیل کے اندر رہ کے۔ لک آفٹر یعنی ساری ذمہ داری مجھے آخر پر کرنل رفیع پر لگا دی گئی تھی۔ کرنل صاحب اگر آپ سے میں یہ سوال کروں کہ آپ کی ذمہ داری کیا تھی تو آپ کم سے کم لفظوں میں کیا بتائیں گے؟ میری ذمہ داری یہ تھی کہ بھٹو صاحب کو جیل میں اس طرح سے رکھنا کہ کسی طریقے سے ان کو کوئی آدمی اغوا کر کے نہ لے جائے، یا کوئی اور طریقے سے ان کو کوئی نیچے سرنگ وغیرہ لگا کر کے ان کو نہ نکال لیا جائے، یا ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے، یا اس کے علاوہ یہ تھا کہ کوئی پی کوئی ریڈ یا اس قسم کا بلوا کر کے نہ نکالا جائے۔ کہ صاحب کیا یہ حقیقت ہے کہ جس کوٹری میں ذوالفقار علی بھٹو کو رکھا گیا اس کے فرش کو دوبارہ بنایا گیا اور اس کو اتنا سٹرونگ کیا گیا کہ اس کے نیچے کوئی سرنگ نہ نکالی جا سکے؟ جی ہاں۔ اور چھت کے اوپر بھی سنے بہت انتظامات کیے گئے؟ چھت کے اوپر جو ہے تو آئرن
چادریں لگائی گئی تھیں اور اس کے ساتھ جو ہے تو کانکریٹ وغیرہ بھی کی گئی تھی، جو دیواریں تھیں ان میں بھی اسی طرح سے کی. یہ وہ جگہ ہے جہاں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے زندگی کے آخری دن گزارے. اس کو آپ اچھی طرح پہچانتے ہیں. جی ہاں. اور یہ انتظامات کیے گئے تھے ذوالفقار علی بھٹو کے لیے کہ یہاں پہ ایک کلوز سیل تھا، پھر ان کا ایک بیڈ سیل تھا، اور پھر ایک سٹور تھا، اور پھر ایک چھوٹا سا کورٹ یارڈ تھا، اور یہ چاروں طرف سے اس کی چار دیواری کو خاردار تاروں سے بند کیا گیا تھا. جی ٹھیک ہے. کیا یہ درست ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی کوٹری جس میں ان کو رکھا گیا تھا وہاں پہ خفیہ آلات بھی نصب تھے اور ان کی تمام گفتگو خفیہ اداروں کے لوگ سنتے تھے؟ ذوالفقار علی صاحب بھٹو صاحب کو جب کہ لاہور سے لایا گیا اس سے پہلے ہی ایک انٹیلیجنس کے صاحب آئے جس کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ آئیں گے اور ان کے ساتھ ٹیکنیشین بھی آئیں گے. انہوں نے اس کوٹھی کو یا اس سیل کو اس طرح سے بگ کیا تھا جس میں کہ بھٹو صاحب کو رکھنا کیا گیا تھا، پلان کیا تھا. صاحب وہ یاد ہے اس افسر کا نام کیا تھا؟ مجھے یاد بھی ہو تو تب بھی غلط بتاؤں گا. وہ کور نیم ہوتے ہیں انٹیلیجنس. کور نیم بتا دیں. نہیں اس کا نام مجھے یاد نہیں. تو کیا حقیقت ہے کہ سیکورٹی کے تحت ہوائی جہازوں کو گرانے کا انتظام کیا گیا تھا اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ پی آئی اے کی ایک نارمل فلائٹ گزر رہی تھی اور آپ کے گنر اس کو گرانے لگے تھے؟ جی درست، کیونکہ کسی ہوائی جہاز کو جیل کے اوپر سے گزرنے کی اجازت نہیں تھی. پی آئی اے کو اور باقی جہازوں کو بھی یہ حکم پاس کر دیا گیا تھا. کرنا صاحب یہ کس نے سوچا تھا کہ بھٹو اتنے ریسورسفل ہیں کہ ان کو کسی ہیلی کاپٹر کے ذریعے اغوا کر لیا جائے گا؟ وہ کون لوگ تھے جو ایسی باتیں سوچ رہے تھے؟ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ I was not the person who was thinking about this. لیکن اوپر جو بھی اس وقت حکومت کے لوگ تھے وہ سوچتے ہوں. صاحب آپ اپنے آپ کو اس سارے معاملے میں بہت چھوٹا کریکٹر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں. آپ ایک بہت اہم کریکٹر ہیں سارے واقعے کے. مجھے جب یہ ذمہ داری دی گئی بھٹو صاحب کی جیل کی تو اس کے بعد میں بھی اس کے متعلق سوچا کرتا تھا کہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور وہ جب میں ڈسکس کرتا تھا ایس ایم ایل اے کے ساتھ یا ڈی ایم ایل اے کے ساتھ تو وہ پھر مجھے ہدایات دیا کرتے ہیں یہ درست ہے. کس کس ایس ایم ایل اے اور ڈی ایم ایل اے کے ساتھ آپ کی گفتگو مسلسل جاری رہی اس حوالے سے؟ جنرل شاہ رفیع عالم کے ساتھ تو پہلے دن سے، کیونکہ شاہ رفیع عالم کو میں پہلے بھی جانتا تھا. وہ میرے نیچے جب میں ایس ایس جی میں اسپیشل سروس گروپ میں تھا تو انہوں نے پیراشوٹ جمپ کے لیے آئے تھے. وہ میجر تھے اس وقت اور میں کپتان تھا. تو اس وقت سے ان کی اور میری ایک دوسرے کے ساتھ بریگیڈیئر ملک ممتاز ملک وہ ان کے نیچے چونکہ میں سروس کر رہا تھا 111 بریگیڈ میں تو وہ بہت اچھی طرح سے وہ بھی مجھے سمجھ گئے تھے. کرن صاحب اس وقت اس جیل کے اندر اور کتنے ایسے قیدی تھے جن کو سزائے موت ہونی تھی؟ یہ تو جیل سپرنٹینڈنٹ کو ہی پتا ہوگا، آپ کے علم میں نہیں. آپ تو صرف ایک ایسے قیدی کی نگرانی کر رہے تھے جس کو سزائے موت ہونی تھی اور اس کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو ول سر شاہ نواز بھٹو. اس کے علاوہ جو کو پریزنر تھے نا جی جو کہ بعد میں پھانسی لگے وہ بھی ادھر تھے، ان کے ساتھ میرا کنسرن تھا. لیکن باقی جیل میں کوئی قیدی پھانسی لگنے والا ہو یا ویسے کسی جرم میں پکڑا گیا ہو اس کا مجھے کچھ علم نہیں. کرن صاحب کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ کی ذمہ داری یہ بھی تھی جو وہ کو پرزنر ہیں آپ ان کا جا کے حوصلہ بڑھائیں اور ان کو کہیں کہ انہوں نے اپنے بیانوں سے بھاگنا نہیں، ایک دن ان کو معاف کر دیا جائے گا؟
اس میں کوئی شک کی بات. میں نے جو کچھ کتاب میں لکھا ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے لکھا ہے, اور اس کا قیامت کے دن مجھے جواب دینا ہوگا اگر میں ایک لفظ بھی اوپر نیچے کر جاؤں. تو جو بات میں نے کہی یہ آپ نے لکھی ہے؟ جی ہاں بالکل لکھی ہے. یہ درست ہے نا؟ درست ہے. آپ کو کہا گیا کہ یہ جو 4 اور ایکیوز ہیں ان کو جا کے آپ حوصلہ دیا کریں کہ دیکھو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو بیان دیا اس پہ ڈٹے رہنا, اس سے بھاگ نہ جانا. اور میں نے ساتھ یہ بھی ان کو جواب کیا دیا تھا. کیا جواب دیا تھا آپ نے؟ میں نے یہی جواب دیا تھا کہ ہوں ایم آئی, لارنس آف عربیہ کا بھی میں نے ان کو جو ہے مثال دی تھی. تو اس کے بعد میں نے جا کر کہ چونکہ ان میں جیل میں جو باقی تھے ان میں ایک لڑکا جس کا نام میں ابھی اگر یاد بھی کرنا چاہوں تو نہیں آئے گا, لیکن ان میں ہے, وہ میرے ساتھ ایس ایس جی میں اسپیشل سروس گروپ میں رہ چکا تھا میرے ماتحت. تو اس نے جاتے ہی مجھے پہچان لیا تھا اور میرا نام لے کر کے اس نے کہا تھا کہ آپ یہاں جیل میں کیا کر رہے ہیں. تو میں نے اسے ایز اے نارمل وہ جو کور سٹوری ہوتی ہے اس کے نیچے بتایا کہ میں جیل میں پوسٹ ہو گیا ہوں اور اوور آل انچارج ہوں. تو پھر وہ مسکرا کر کے مجھے کہنے لگا کہ امریکنز نے جو طریقہ کار ہمیں کور کے متعلق بتایا تھا یہ تو بڑی گھٹیا کور ہے. بہرحال ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے. میں پھر دوبارہ سوال دہراؤں گا, کیا یہ حقیقت ہے کہ کرنل رفیع نے کی ذمہ داری یہ بھی تھی کہ ان 4 کو ایکیوز کو اس بات کی یقین دہانی کرائے؟ مجھے کہا گیا تھا کہ ان کو معاف کر دیا جائے گا. مجھے کہا گیا تھا. اور اس لیے وہ اپنے بیان پہ ڈٹے رہے. مجھے کہا گیا تھا. اب ہمارا یہ سوال ہے اور تاریخ کرنل رفیع سے آج یہ سوال کرتی ہے, کون سی وہ اتھارٹی تھی جس نے آپ کو یہ کہا؟ مجھے اگر میں کہوں کہ میرا ایس ایم ایل اے کے ساتھ ہی چونکہ کنسرن تھا, ایس ایم ایل اے کو کس نے یہ حکم دیا اور اس نے مجھے پاس کیا. سر کیا وجہ ہے کہ اب سپرنٹ جیل ہے, سپریم کورٹ ہدایت کرتی ہے کہ سپرنٹ جیل کو کہ اے بی سی کو ذوالفقار علی بھٹو سے ملنے دیا جائے, لیکن ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی تا وقت کہ کرنل رفیع اجازت نہیں دیتا, اور کرنل رفیع اس مقصد کے لیے بات کرتا ہے ایس ایم ایل اے سے اور ڈی ایم ایل اے سے. کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ چین آف کمانڈ ادھر ہی تھی, ایک طرف جس طرف کے مارشل لا اتھارٹیز تھی اور دوسری طرف جیل والوں کا وہاں سیکرٹری پنجاب کے میں تھا انٹیریئر کے حساب سے, اور یہ دونوں چینل چل رہے تھے. لیکن حکم جب تک فائنل مارشل لا کی طرف سے نہیں آتا تھا اس وقت تک کسی حکم کی پرواہ نہیں کی جاتی تھی. کھنہ صاحب, ذوالفقار علی بھٹو کس کی قید میں تھا؟ جیل انتظامیہ کی قید میں تھا, مارشل لا کی قید میں تھا, کرنل رفیع کی قید میں تھا, ممتاز ملک کی قید میں تھا, جنرل شاہ رفیع کی قید میں تھا, یا ضیاء اللہ کی قید میں تھا؟ اس وقت یہ مجھ سے کیوں آپ پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اس تاریخ میں, اس لیے میں سوال آپ سے کر رہا ہوں کیونکہ آپ قریب ترین گواہ ہیں, آپ نے تاریخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور 323 دن کے اوپر جو کچھ حقیقت ہے وہ لکھ. کیا چین آف کمانڈ تھی کہ ضیاء الحق ایک قیدی کے اوپر اتنا زیادہ دلچسپی لے رہے تھے اور اس قیدی کی باتوں کو جاننے کے لیے پورے کے پورے فوجی آپریٹرز کو استعمال کیا گیا؟ کیا حقیقت ہے؟ میرے خیال میں تو مارشل لا لگ جانے کے بعد یہ حقیقت ہے سر. آپ نے خوشی سے اپنے آپ کو آفر کر دیا کہ ٹھیک ہے یہ کام میں کروں گا؟ میں خوشی سے آفر نہیں کر رہا دیا, میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ جو کچھ مجھے حکم ملے گا اپنے سینئر سے اس کو اوبے کروں گا. ذوالفقار علی بھٹو ایک قیدی, کرنل رفیع ان کے انچارج, قیدی اور انچارج کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی. یہ حقیقت ہے؟ جی ہاں. آپ کو یاد ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو سے آپ کی پہلی بات کیا ہوئی؟ پہلی دفعہ جب میں گیا جیل میں تو ان کے ساتھ بات نہیں ہوئی, بلکہ میں اندر جا کے دیکھ رہا تھا کہ وہ
सेल किस तरह से रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन बाथरूम का और दूसरी तीसरी चीज़ों का क्या हिसाब किताब है। लेकिन उसके बाद जब मैं बाद में मिलता रहा भुट्टो साहब से तो वो बातचीत का आगाज हुआ। क्या ये हकीकत है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जहाँ रखा गया उसके सामने ये फौजियों के कैंप्स लगे हुए थे जेल के अहाते के अंदर ही? बिल्कुल। हम जेल की बात कर रहे हैं और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो कोठरी है और ये कोठरी के सामने कैंप्स लगे हुए हैं, ये फौजी यहाँ पे रहते थे? नहीं, इतने क्लोज नहीं थे। जो कोठरी थी, कितनी दूर थी ये? वो जो कोठरी थी उससे जेल का जो एग्जिट था, बाहर जाने आने का दरवाज़ा जो था मेन, उससे भी जो फौजी थे वो बाहर। अच्छा, अब वहाँ पे जो फौजी थे वो सारे के सारे आपकी कमांड में थे? जी हाँ, मेरी बटालियन थी। किस नाम से पुकारते हैं उस बटालियन को? उस बटालियन का उस वक्त नाम जो था तो 27 पंजाब रेजिमेंट था। 27 पंजाब रेजिमेंट के इंचार्ज कर्नल रफ़ी जी हाँ। अब मौजूद हैं एक जेल में और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की निगरानी कर रहे हैं, जिनको सजाए मौत सुनाई जा चुकी है। आपको ये हुक्म दिया गया कि तमाम मुलाकातियों खुसूसन बेगम नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर की आते जाते तलाशी ली जाए। इंटेलिजेंस वालों को ये पता चला था कि भुट्टो साहब कुछ तारीर कर रहे हैं। सर, ये इंटेलिजेंस वालों को कैसे पता लग गया? वो बाहर बैठे थे और आपको पता नहीं लगा और उनको पता लग गया? मैं आपको क्या बताऊं कि ये तो मैं जानना चाहता हूं। इंटेलिजेंस वाले क्या चीज है? जब तो इतना भी पता हो कि फला आदमी अपनी वाइफ के साथ लेटा हुआ है या गैर वाइफ के साथ लेटा हुआ है, वो भी पता चल जाता है। तो मैं आपको कैसे बताऊं ये चीज? सर, इंचार्ज तो आप थे ना, जिम्मेदारी तो आपकी थी ना? इंचार्ज मैं था, लेकिन तरीके हैं, उसको इस तरह से बग किया गया था कि हर एक चीज का यहाँ का कागज को आप फटफड़ाते हैं तो वो भी सुन लिया जाता था, वो भी सुना जा सकता था। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो सही चीखते थे सुप्रीम कोर्ट के आगे कि मैं जो कुछ बात करता हूं अपने वकला से सारी की सारी बग हो रही है? जी हाँ। क्या ये इंसाफ के तकाजे थे? इंसाफ वाले से पूछे, उधर जाकर के आप जो दास साहब हैं उनसे पूछे। आते जाते तलाशी ली जाती थी। सर, ये तलाशी क्या मर्दों का औरतों की तलाशी लेना असूली तौर पर दुरुस्त था? ये उस वक्त मार्शल लॉ के हुक्म के मुताबिक सब दुरुस्त होते हैं। जून 1978 आखिरी हफ्ता नुसरत भुट्टो मुलाकात के लिए आती हैं, आप वापस भेज देते हैं, क्या वजह थी? क्योंकि उन्होंने अपनी बैग को दिखाने से गुरेज किया था और कहा था कि नहीं दिखाती। कर साहब, आपको याद है कि उनके बैग की तलाशी लेने का हुक्म क्यों दिया गया था? चूँकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को बाहर के मुख्तलिफ रसायल या अखबारात के भी पीसेस ला करके दिए जाते हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो आपने केस की भी तैयारी कर रहे थे, तो जो उन्हें नहीं पता था उसकी मुतालिक बताया जाता था। इसलिए उन्हें ये था जैसे इफ़ आई एम असैसिनेटेड, उस वक्त था कि भाई कुछ लिख रहे हैं। इसका मतलब है वो किताब लिख रहे थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो और आपके इल्म में था? मेरे इल्म में था, यानी अथॉरिटीज़ के इल्म में था। कर साहब, क्या ये आप हमें बताना पसंद करेंगे कि ब्रिगेडियर राहत लतीफ़ ने ये हुक्म क्यों दिया था कि आइंदा कोई फौजी डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इलाज के लिए नहीं बुलाया जाएगा? ऐसी क्या वजह हुई थी कि आपको अपने फौजी डॉक्टरों पर भी एतमाद नहीं रहा? क्या वाक़या था? ये वो मुझे अभी उनका नाम नहीं याद, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो मेजर थे, मेजर खटक। वो भुट्टो साहब ने जब कहा था कि मेरा गला ख़राब है और तो उनको मैंने SMLA को रिपोर्ट की कि भुट्टो साहब काफ़ी तकलीफ़ में है, तो उनको और कोई डॉक्टर नहीं मिला और खटक साहब को भेजा गया था। खटक साहब गए, उन्होंने भुट्टो साहब का मुआयना किया, कुछ देर उनके साथ ठहरे, उनको दवाई वगैरह दी। उससे मेरे ख्याल में
بھٹو صاحب کو کافی فائدہ ہوا، اور خٹک صاحب اور بھٹو کے درمیان کوئی بات چیت بھی جو کہ حکام نے سنی، اس کے بعد انہوں نے حکم دے دیا کہ آئندہ کوئی ڈاکٹر صاحب ایک بات مجھے آج بتائیں گے کہ جو گفتگو ذوالفقار علی بھٹو کی کوٹری میں ہوتی رہی، اس کو جہاں کہیں بھی ریکارڈ کیا جاتا رہا، کیا وہ ریکارڈ پاکستان کی قوم کو کبھی مل سکتا ہے؟ مجھے نہیں پتا، کیونکہ ریکارڈ انٹیلیجنس والے کرتے ہیں، کہاں ہے کہاں نہیں ہے کوئی آئیڈیا کہیں وہ محفوظ ہوگا؟ محفوظ تو ہونا چاہیے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ مل سکتا ہے یا نہیں۔ محفوظ ہونے پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، ذوالفقار علی بھٹو کو جب سزائے موت دے دی گئی، ان کے برنہ جسم کی جو تصاویر اتروائی گئی، اس برنہ جسم کی تصاویر اتروانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ تھا کہ ہندو عورت کو اس کے والد نے اپنا لیا تھا، اور اس کا نام نتھو رام تھا یا کیا تھا، اس کے بعد اس پراپر مسلمانوں کی طرح نہیں ہوئے تھے، تو یہ چیزیں جو ہے تو پھر انٹیلیجنس والوں نے معلوم کرنے کے لیے فوٹوگرافر بھیجا، جبکہ ان کی پھانسی لگ گئی، اس نے آ کر کے ان کے فوٹوز وغیرہ لیے۔ اتنا مجھے پتا ہے کہ ان میں پراپر سرکمسیجن ہوا تھا مسلمانی طریقے سے، اور وہ سچ نہیں تھا جو کچھ بھی بتایا۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک مسلمان تھا، آخرکار یہ ثابت ہوا۔ جی ہاں جی، اللہ کو مانتے تھے، کیوں نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو بعض کا جب بات کرتے تھے آپ سے تو گفتگو ہوئی آپ کی اور ذوالفقار علی بھٹو کی؟ جی ہاں، ایک دفعہ، شاید ایک سے زیادہ دفعہ بھی ہوئی ہوگی۔ کیا صوفیزم کے بارے میں ذوالفقار علی بھٹو کا کیا رویہ تھا؟ وہ دمادم مست کلندر کا ریفرنس کبھی ان کے منہ سے نکلتے تھے، تو میں سمجھتا تھا کہ ان کو صوفیزم کی طرف۔ خیر صاحب، ذوالفقار علی بھٹو کو شک کب ہوا کہ آپ فوج کے لیے کام کرتے ہیں؟ بھٹو صاحب اتنے ذہین شخص تھے کہ میں نے کوئی انسان اتنا ذہین زندگی میں نہیں دیکھا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پہلے دن ہی سے یہ پہچان لیا تھا کہ یہ فوجی افسر ہے۔ کیا کسی موقع پہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ تم غریب پاکستانیوں میں سے ایک ہو اور میری تو شاید جان بھی آپ لوگوں کے لیے قربان ہو جائے گی؟ یہ حجامت کے لیے حجام آیا تھا، اس نے حجامت کی ذوالفقار صاحب کی، اس وقت 5-10 روپے حجامت کے، عموماً وہ وقت سستا تھا، تو اسے ذوالفقار علی صاحب نے 100 روپیہ دیا۔ اس پر اس حجامت کرنے والے نائی نے کہا کہ میں نہیں لیتا، تو اس کے جواب میں ذوالفقار علی صاحب نے یہ الفاظ کہ تم غریب پاکستانیوں میں سے ایک ہو، میری تو شاید جان بھی آپ لوگوں کے لیے قربان ہو جائے گی۔ بالکل لکھا تھا، میں نے جب لکھ دیا ہے، جب میں نے یہ جب ہے تو اس کو سمجھ لے کہ وہ لکھا گیا ہے، وہ کہا گیا ہے۔ کل صاحب، کیا یہ حقیقت ہے کہ 3 اپریل کو جیل سپرنٹ کی جانب سے پیغام ملنے کے باوجود ممتاز علی بھٹو کو ذوالفقار علی بھٹو سے نہیں ملنے دیا گیا؟ درست ہے۔ کیا وجوہات تھیں؟ وجوہات یہی تھی کہ اگر ان سے ملے اور انہیں پتہ لگے کہ یہ پھانسی ان کا ذوالفقار علی بھٹو صاحب لگ رہے ہیں، تو وہ جا کر کے اس کو اناؤنس کر دیں گے، جس چیز کو وہ سیکریٹ رکھنا چاہتے تھے۔ لیکن کرن صاحب، کہ یہ حقیقت نہیں کہ ان کو بلایا گیا تھا، خود ہی جیل حکام نے ملاقات کے لیے بلایا تھا، اور ملاقات کے لیے بلا کر پھر ملاقات نہیں کروائی گئی؟ اسی لیے تو نہیں کروائی گئی، یہ اس چیز کو چھپا کر کے رکھنے کا بھٹو کرن صاحب، کیا یہ کبھی فیصلہ یہ بھی ہوا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو 1 اپریل کو پھانسی دے دی جائے، 2 اپریل کو پھانسی دے دی جائے، 3 اپریل کو پھانسی دے دی جائے، 4 اپریل کو پھانسی دے دی جائے؟ کوئی ایسی بات بھی چلی؟ ہوتا ہے، حکم آتے رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ سے، پنجاب انٹیریئر سیکرٹری جو ہے تو اس نے بھیجتا رہا ہے، اور وہ احکامات جیل سپرنٹینڈنٹ کو، اور ان کی کاپی مجھے ملتی تھی، اور ان کی کاپی شاید اوپر بھی ایس ایم ایل اے کو بھی ملتی تھی، جس سے کہ پھر اس کا
प्लान बनाया जाता था कि ये क्यों। सर क्या ये हकीकत है कि हुकूमत ने फैसला किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 मुजरिमों समेत 2 अप्रैल को सुबह 5 बजे फांसी दी जाए? किसी वजह से इस फैसले पर नजरसानी होगी और ये फैसला किया गया कि सिर्फ भुट्टो साहब को अकेले फांसी दी जाए और बाकी 4 मुजरिमों को अभी सजा ना दी जाए? शायद हुकूमत का ये था कि उनके जो बाकी 4 मुलजिम हैं उनको बाद में दी जाए न दी जाए, क्या कुछ इसके मुतालिक मैं नहीं जानता, लेकिन ये 5 फरवरी 1979 को 10 बजे सुबह मुझे SMLA के साथ DMLA के दफ्तर बुलाया गया, जहां हमें बताया गया कि शायद कल मौखा 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अपील मंजूर करने के बाद हुक्म जारी करेगी कि उनको आज़ाद कर दिया जाए, मगर ऐसे हुक्म के बावजूद भी उनको जेल से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। वो मार्शल लॉ के तहत कई और मुकदमात में मतलूब हैं जिनके तहत उन पर अलग मुकदमा चलाया जाएगा। और मुझे साफ साफ बता दिया गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट भुट्टो साहब के लिए आज़ादी का हुक्म भी सादर कर दे तो उन्हें जेल से निकालने का हुक्म हरगिज़ तस्लीम नहीं किया जाएगा। क्या ये हकीकत है? दुरुस्त है, ये दुरुस्त है। आगे चलते हैं। सर क्या किसी मौके पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आपको ये कहा कि इस वक्त ज़ियाउल हक अमरीकी फ़ौजियों का मंजूर नज़र बना हुआ है, लेकिन इसका अंजाम भी वही होगा जो साम्राज्यी एजेंटों का होता था? दुरुस्त है, और वही हुआ। प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक का जहाज का गिरना, सब कुछ ये अमेरिकन का रिकॉर्ड है। चूंकि मैं उस ड्यूटी पर बाहर भी था उस वक्त, उस दिन, तो मुझे सब पता है। मैंने लिखा था लेकिन वो पब्लिश नहीं कराया। क्या कह रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान करके कह रहा हूं, और जो कुछ अल्लाह ने मुझे अकल दिया है वो उसके मुताबिक बता रहा हूं। ज़ियाउल हक के त्यारे के बारे में आपको पता है किसने गिराया? जी हाँ, बिल्कुल पता है। कर्नल साहब, तो फिर आप कौम को बताते क्यों नहीं? मैं कौम को बिट्स में नहीं बता रहा, कौम को पता होना चाहिए, है हकीकत है। जब आपकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बात होती थी तो क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आपको सच बताया कि क्या उन्होंने अहमद रज़ा कसूरी के बाप को कत्ल किया है? हर दफा उन्होंने इसको डिनाई किया है, नहीं किया उनका, लेकिन बीच की सारी बातें मुझे पता है, पता थी, क्योंकि मैं इतने साल ISI के साथ रह रहा था। बीच की बातें क्या हैं? भाई, जब इतना भी कि हथियार किसने दिए, किसके हुक्म से दिए, अम्यूनिशन किसने दिया, किसको मारना था और किसको मार दिया, उसके बाप को मार। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि जाके अहमद रज़ा कसूरी के बाप को मार दो? नहीं, उन्होंने नहीं कहा। तो फिर किसने कहा था? ये लिखा हुआ था अल्लाह की तरफ से कि ऐसा होगा। आप ISI में रहे, अगर आप सच बता देते तो बहुत अच्छा होता। बहरहाल आपकी मर्जी, हम आपको फोर्स नहीं करते। मैं सच क्या चीज, वो सच सामने आ जाएगा उस दिन, क़यामत के दिन, और जिस दिन मुझे किसी चीज को ना करने की या शक करने की गुंजाइश ही नहीं हो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के साबिक सदर, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, एक कत्ल के मुकदमे में मुलव्वस, सजाए मौत के कैदी हैं। उनकी कोठी में क्या क्या होता था? उनकी कोठी में एक बिस्तर था। कैसा बिस्तर? वो पहले उनका बिस्तर जो अस्पताल में मरीजों के लिए लोहे की स्प्रिंग वाला बिस्तर होता है, ठीक, उस किस्म का था, लेकिन उन्होंने शिकायत की थी कि ये मेरी कमर को तकलीफ देता है, तो फिर उसके लिए नवार का बिस्तर जो है, नवार का पलंग वो ला दिया था। फिर भी उन्हें जो है तो कुछ इतराज़ हुआ, फिर उनकी बेटी बेनज़ीर ने एक दूसरा मोटे गद्दे वाला पलंग ला दिया। आपको वो दिन याद है जब आपने सब ये सहूलतें उनसे छीन ली? जब हुक्म मिला और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने
یہ چیزیں نہیں نکالنے دی، کیونکہ جیل والوں کو حکم ملا تھا کہ یہ چیزیں نکال لو. اس دن انہوں نے اعتراض ضرور کیا تھا. اب جب ذوالفقار علی بھٹو سے ان کا پلنگ بھی لے لیا گیا، ان کا بستر بھی لے لیا گیا، تو پھر ذوالفقار علی بھٹو زمین پہ سوئے؟ جی وہی ایک جو ان کا تھا نا گدا، اس کو انہوں نے زمین پر ڈال دیا اور ادھر سو گئے. کر صاحب اس کے علاوہ ان کے پاس کیا تھا؟ اب ایک گدا ہے جس کے اوپر ذوالفقار علی بھٹو رات کو سو جاتے ہیں، اس کے علاوہ اس کمرے میں ان کے پاس اور کیا کیا تھا؟ اس کمرے میں تو پہلے کمرے کا میں بیان کر چکا ہوں بڑی تفصیلاً کہ کیا کیا تھا. ابھی وہ چیزیں نکال لی گئی تھیں جبکہ انہوں نے آخر میں سٹرائک کر دی تھی، جب ہنگر سٹرائک کر دی تھی. جی. تو اس کے بعد میں نے بیان کیا ہے کہ 9 دن تک انہوں نے کچھ نہیں کھایا پیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے 9 دن تک کچھ کھایا پیا نہیں. جی. ایک آدمی جو پہلے ہی بہت پتلا دبلا ہے، جیل میں ہے، ذہنی طور پہ انڈر پریشر ہے، 9 دن سے بھوک ہڑتال پر ہے، ان 9 دنوں میں کتنی مرتبہ ضیاء الحق نے آپ سے پوچھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کیا کر رہے ہیں؟ ضیاء الحق صاحب نے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا تھا. انہوں نے جب سٹرائک کی تو رپورٹ دی گئی کہ وہ ہنگر سٹرائک پر ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے جو سٹرائک کی، ہنگر سٹرائک جو کی، اس کو ختم کیسے کروایا گیا؟ کس نے کروایا؟ کرنل رفیع کا کیا کردار ہے؟ کرنل رفیع نے کیا رول پلے کیا؟ کرنل رفیع اس وقت ان سے نہیں مل سکتے تھے. کرنل رفیع کیوں نہیں مل سکتے تھے؟ کرنل رفیع انچارج تھے. ان دنوں مجھے حکم ملا تھا کہ کرنل رفیع جو ہے تو وہ بھٹو صاحب سے ملاقات نہیں کرے گا. اچھا، پھر ہوا کیا؟ وہ بھوک ہڑتال کیسے ختم ہوئی؟ بھوک ہڑتال پھر آخری جس دن یہ تھا کہ ان کو پھانسی لگایا جائے گا تو وہ بھوک ہڑتال اس طرح سے ختم ہوئی. چلے گئے. ذوالفقار علی بھٹو سزائے موت پانے سے پہلے 9 دن پہلے بھوک ہڑتال پہ چلے گئے. جی 9 دن سے اس شخص نے کچھ نہیں کھایا. یہ کچھ جو سنتری تھے یا جو ان کو دیکھنے والے تھے ان کی رپورٹ یہی تھی. انہوں نے کچھ نہیں کھایا. آخری دن کا ایک آخری 9 دنوں میں آپ کو کیوں منع کیا گیا؟ 323 دن تک وہ آپ کے پاس رہے، آخری 9 دن میں کرنل رفیع کو کیوں منع کیا گیا کہ تم ذوالفقار علی بھٹو کے پاس نہیں جاؤ گے؟ وہ کچھ جیل والے جو ہیں، جیل سپرڈنٹ یا جیل کے حکام جو تھے، انہوں نے کچھ ایس ایم ایل اے کو، اس وقت کے ایس ایم ایل اے کو جو کہ بریگیڈیئر راحت لطیف تھا، ان کو کچھ شکایتیں کی تھی. انہیں شک تھا کہ کرنل رفیع اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان میں کوئی کھچڑی پک رہی ہے. پک رہی تھی؟ نہیں، ان کے خیال میں جب ان سے میں ملتا تھا تو اس لیے مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں ذوالفقار علی صاحب سے نہیں ملوں گا. یہ آخری دنوں کی بات ہے؟ جی ہاں. آپ کی کتاب ہے 323 دن. اب ہم آخری دنوں میں جا رہے ہیں. سپریم کورٹ سے ان کی پٹیشن مسترد ہو گئی، ریویو پٹیشن بھی مسترد ہو گئی، تمام چیزیں ان سے چھین لی گئی. ایک گدے کے اوپر ذوالفقار علی بھٹو لیٹتے ہیں. ہم اس دور میں اب جا رہے ہیں، اور میرا یہ سوال ہے کہ کیا مارچ میں عبدالحفیظ پیرزادہ کی جنرل ضیاء سے ملاقات بھٹو کی مرضی کے بغیر ہوئی تھی؟ مجھے اس کا صحیح علم نہیں ہے، لیکن کسی سے مجھے پتا چلا تھا، ہم لمبے کان بھی رکھتے ہیں اور یہ کان بھی ہیں. اتنا پتا چلا تھا کہ حفیظ پیرزادہ صاحب نے ضیاء صاحب سے یہ کہا ہے اور ضیاء صاحب نے اس چیز کو مسترد کر دیا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا.